بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ امام رضا سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی پر اللہ نے وحی کی کہ صبح کو سب سے پہلے جو چیز تمہیں ملے اسے کھا لو، دوسری چیز کو پوشیدہ کرو، تیسری کو قبول کرو، چوتھی کو نا امید نہ کرنا اور پانچویں سے گریز کرو۔ اللہ کے نبی جب صبح اپنے مقام سے روانہ ہوئے تو انہوں نے پہاڑ پر ایک سیاہ کوا دیکھا۔ دل میں سوچا کہ میں اس کو کیوں کر کھا سکتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میرا پروردگار مجھے اس چیز کا کیوں کہے گا جس کو کھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ اس پہاڑ کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے اس پہاڑ کی طرف جاتے وہ چھوٹا ہوتا جاتا۔ آخر میں جب اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک لقمہ کی شکل میں آ گیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ اس جیسا لذیذ لقمہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے چلے تو آپ کو سونے کا ایک تشت نظر آیا۔ آپ نے اسے گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تشت دوبارہ نمودار تھا۔ سوچا کہ میں نے تو پوشیدہ کر دیا تھا، باقی میرے رب کا کام ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا جس کا تعاقب باز کر رہا تھا۔ وہ پرندہ آپ کے سر چکر لگانے لگا۔ آپ نے اپنی آستین کھولی اور اس پرندے کو چھپا لیا، کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ تیسری چیز قبول کرو۔ جب آپ نے پرندے کو اپنی آستین میں چھپا لیا تو باز بھی نیچے آیا اور کہا، حضرت میں کئی دن سے اس کے تعاقب میں تھا اور اب آپ نے میرا شکار مجھ سے چھپا لیا جبکہ میں بھوکا ہوں۔ آپ کو حکم تھا کہ چوتھی چیز کو نا امید نہ کرنا۔ آپ نے پنڈلی سے گوشت کا ایک ٹکڑا اتارا اور اسے دے دیا، جس کو وہ لے کر اڑ گیا۔ آگے چل کر ایک مردار نظر آیا جو مر چکا تھا اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رات کو سو گئے تو ایک شخص خواب میں نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا، وہ پہاڑ اصل میں غصہ تھا۔ جب انسان اپنی طرف دیکھتا ہے اور اپنی ذات کو پہچانتا ہے تو وہ لقمہ طیب بن جاتا ہے جیسا کہ تم نے کھایا، لذیذ و خوشگوار۔ اور وہ تشت عمل صالح ہے جسے نیک انسان چھپاتا ہے، لیکن اللہ اسے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں اسے زینت دے اور آخرت میں اس کا اجر۔ اور وہ پرندہ وہ شخص ہے جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، جس کو تمہیں چاہیے کہ تم قبول کرو۔ بعض اس شخص کی مانند ہے جو تمہارے پاس حاجت لے کر آتا ہے اور تمہیں نہیں چاہیے کہ اسے خالی لوٹاؤ۔ آخری چیز جو تمہیں مردار کی صورت میں نظر آئی وہ غیبت ہے اور تمہیں نہیں چاہیے کہ تم مردار کھاؤ۔ حضرت امام علی نقی سے روایت ہے کہ انسان پہلے خواب نہیں دیکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی پر اللہ نے وحی کی کہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو تمہاری نسبت مال و دولت بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ وہ لوگ آپ کا تمسخر اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہم نے اپنے مردوں کو مرتے ہوئے دیکھا، مرنے کے بعد وہ تو گل سڑ جاتے ہیں، تو پھر تم کون سی جنت کی بات کرتے ہو؟ یہ جواب سن کر آپ چپ رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جب رات کو سو گئے تو خواب میں انہوں نے بہشت کو دیکھا۔ صبح جب بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں آئے اور خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں بہشت دکھا دی، اب جو بھی نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد انسانوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی خواب میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ درست رکھیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔